آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی آیات 41 تا 43 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور آج ہم یائر کا ایمان اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ یائر کفرنہوم میں عبادت گاہ کا رہنما تھا۔ اس پوزیشن میں اس پر خداوند یسوع مسیح کے مخالف ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہوگا، لیکن اس کی بیٹی بیمار تھی، اور یائر کے لیے اس کی بیٹی اس وقت کے دوسرے مذہبی رہنماؤں کی رائے سے زیادہ اہم تھی۔ چنانچہ وہ عاجزی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس خود چل کر آیا، خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر گرا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی کو شفا بخشے۔ یائر خداوند یسوع مسیح میں ایمان رکھنے کے 2 کام کرتا ہے۔ پہلی اس کی درخواست تھی کہ خداوند یسوع مسیح اس کی بیٹی کو شفا بخشے، لیکن دوسرا اس سے بھی زیادہ ایمان کا عمل تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سفر پر اسے افسوسناک خبر ملی کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے۔ اس پر یسوع یائر کی طرف مڑا اور اس سے کہا، گھبرانا نہ بلکہ اعتقاد رکھ۔ واضح طور پر یائر نے ایمان کے ساتھ محبت کے اس حکم کا جواب دیا اور اس پر بھروسہ کیا کہ یسوع اس کی بیٹی کو مردوں میں سے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جب ہم یائر کے ایمان پر غور کریں تو اس اندرونی تناؤ پر غور کریں جس کا وہ سامنا کر رہا ہوگا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرنے والے فقیوں اور فریسیوں کے سیاسی دباؤ سے آزمایا گیا۔ جب اس کی بیٹی کی بیماری دن بدن شدت اختیار کرتی گئی تو وہ اور زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا، اور جب اس نے سنا کہ وہ مر گئی ہے اور یسوع کے آنے میں دیر ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے اور بھی زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا۔ لیکن اس نے ان آزمائشوں میں ہار نہیں مانی، وہ امید اور بھروسے پر قائم رہا۔ جب خداوند یسوع مسیح یائر کے گھر پہنچے تو اس نے شور و گل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کی مایوسی کو دیکھا تو اس نے ان سے کہا، لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ اور جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ واضح طور پر وہاں موجود دیگر لوگوں میں وہ امید اور ایمان نہیں تھا جو یائر کا تھا، لہذا یائر اور دیگر موجود لوگوں کے تضاد پر دعا کے ساتھ غور و فکر کرنا بھی مفید ہے۔ آج کی اس کہانی کا اختتام خداوند یسوع مسیح کا مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ اس معجزے کے بارے میں کوئی نہ جانے۔ یسوع نے اس لڑکی کو شہرت حاصل کرنے کے لیے شفا نہیں دی۔ اس نے اس لڑکی کو اس لیے شفا نہیں دی کہ ان لوگوں پر جو مایوس اور بے اعتقاد تھے ثابت کرے کہ وہ غلط تھے۔ اس کی بجائے اس نے بنیادی طور پر لڑکی کی والد کی طرف سے ظاہر کردہ ایمان کی وجہ سے اسے شفا دی۔ آخر میں خداوند یسوع مسیح کی الہی محبت
उसकी इंसानियत में वाज़ेह तौर पर नजर आती है जब वो कहता है कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। खुदावंद यीशु मसीह वहां मौजूद लोगों से तारीफ की तवक्को करते हुए खड़े नहीं थे, बल्कि उसकी मोहब्बत भरी शफकत उस वक्त चमकी जब उसने अपनी तशवीश का इजहार किया कि ये छोटी बच्ची जरूर भूखी है। आज इस बात पर गौर करें कि अगर हम यायर की जगह होते तो हम क्या करते। अगर हमें रूहानी और इखलाकी मुखालफत का सामना होता तो हम क्या करते। क्या हम इत्काद और भरोसे के साथ खुदावंद की तरफ रुजू करते, और जब तमाम इंसानी उम्मीदें खत्म होती नजर आए तो क्या हम खुदावंद पर अपना भरोसा कायम रखते। दुआ करें कि यायर का ईमान और उम्मीद हमें मुतासिर करे और हम अपने आप के इसके मुकद्दस नमूने की पैरवी करने का अहद करें। हमारे मेहरबान खुदावंद, आपने यायर के ईमान का जवाब रहम और शफकत से दिया। आपने उसे भरोसा रखने की तरगीब दी और उसकी हर तफसील पर तवज्जो दी। बराए करम हमें भी ऐसा ही ईमान अता फरमाए ताकि हम जिंदगी में कभी मायूस ना हो, बल्कि हमेशा आप पर उम्मीद कायम रखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।